بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الاستنجاء. قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ احکام الاستنجاء، استنجا کے احکام۔ اس سبق میں استنجا جو ہماری ایک ضرورت ہے وہ کیسے کرنا چاہیے، استنجا پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں، کیسے پاکی حاصل کی جائے، اسی ضمن میں دو باتیں سامنے آئیں، ایک ہے استبراء اور ایک ہے استنجا۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا ہے آپ کو؟ استبراء اور استنجا میں فرق کیا ہے بولیے آپ؟ استبراء کہتے ہیں ہم پیشاب بیٹھنے جاتے ہیں تو ہمیں اطمینان سے پیشاب بیٹھنا، جب تک کہ یقین نہ ہو کہ پیشاب کے سارے قطرے نکل چکے۔ ہمارے زمانے میں جو بیماریاں عام ہو چکی ہیں بڑوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، وہ ہے پیشاب کا صاف نہ ہونا۔ اس کی صفائی کو استبراء کہتے ہیں۔ آپ پیشاب کے لیے بیٹھیں تو اطمینان سے بیٹھیے، اتنی دیر بیٹھیے کہ آپ کا پیشاب کے قطرے نکل جائیں، بعد میں پانی کا استعمال کریں، ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، اس کو استنجا کہیں۔ استبراء کیا ہوا پھر؟ استبراء ہوا یہ کہ آپ پیشاب پاخانے میں اطمینان سے پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پیشاب کی نلکی میں ایک قطرہ رہ گیا، آپ جلدی سے اٹھے، پانی بھی استعمال کیا، اٹھنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ پیشاب کا قطرہ نکلا، آپ کے بدن کو لگا، آپ کے کپڑے کو لگا، جس کی وجہ سے ناپاکی ہوئی۔ پھر اس حال میں نماز کیسے ادا ہو؟ پھر یہ درہم کے بقدر ہے یا درہم سے کم ہے، پھر اس کے احکامات الگ الگ ہیں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے۔ استبراء سمجھ میں آیا؟ استبراء کس کو کہیں گے؟ پیشاب کو اطمینان سے کرنا کہ محسوس نہ ہو کہ ایک قطرہ بقی۔ یہ بیماری عام ہوئی ہے یا نہیں؟ اسی طرح استنجا ہے۔ استنجا کس کو کہتے ہیں؟ پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے، یہاں صاحب کتاب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 پیش کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اس میں مسجد قباء کی طرف اشارہ۔ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے گا انشاءاللہ۔ آپ جب مدینہ جائیں گے تو وہاں ایک بستی میں جائیں گے قباء، اور قباء کی بستی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد قباء۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کرتے ہوئے مدینہ آئے تو مدینہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کا نام قباء تھا۔ جیسے بیلگام شہر کے پہلے اطراف میں بستیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، بیلگام کے داخل ہونے سے پہلے چھوٹی بستیاں لگتی، ایسے ہی مدینے سے پہلی بستیاں تھیں۔ آج مدینے میں وہ سب داخل ہو گئے، مدینہ سٹی ہو گیا۔ اب ایسا ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بستیاں جو بڑے شہر کے درمیان رہتی ہیں، وہ ترقی ہونے کی وجہ سے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے وہ سب شہر میں داخل ہوتی۔ اب قباء کی بستی اس وقت مدینے میں داخل، آبادی داخل 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اس مسجد کے بارے میں یہ کہا گیا، فیہ، اس مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ رجال، اس مسجد میں کچھ ایسے مرد رہتے تھے، یحبون، وہ پسند کرتے تھے، ان یتطہروا، اچھی طرح پاکی حاصل کرنا، تطہر یتطہر، اچھی طرح پاک ہونا۔ مسجد قباء، اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایسے اچھے لوگ ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں۔ پاک صاف کا معنی پرفیوم لگا کے، اچھے سے کپڑے پہن کے نہیں۔ آج کل کا نیا فیشن آیا، اچھا پرفیوم لگا رہے ہیں، دیکھا تو استنجا کو پانی بھی نہیں لیتے۔ یہ تو گندگی ہوئی، یہ کہاں سے پاکی ہو سکتی ہے؟ پیشاب کے قطرے انڈرویئر کو لگے ہوئے ہیں، بدن کو لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ پرفیوم مارا ہوا ہے، یہ کوئی پاکی نہیں۔ مسجد قباء کے اطراف میں رہنے والے پاک صاف رہتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے مرد رہتے، رجل کی جمع رجال، اس مسجد میں ایسے مرد رہتے تھے جن کو کہا جا سکتا ہے وہ مرد ہیں۔ کیوں؟ یحبون ان یتطہروا، وہ چاہتے تھے پاک رہنا۔ اب ان کی پسندیدگی پاکی تھی۔ واللہ یحب المطہرین،
اللہ تو پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں جذبہ دے رہی کہ تم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، پاک صاف رہنے کا جذبہ۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پڑھتے ہیں صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے، پاکی صفائی رہنے کا سلیقہ نصیب نہیں ہوتا۔ آج کے بعد جب بھی استنجا کریں گے اطمینان سے کریں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استنزہوا من البول استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ۔ فإن عامة عذاب القبر منه۔ ترجمہ کیجئے۔ استنزہ یستنزہ، بچنا، احتیاط کرنا، بچو بچو، کس سے بچو؟ من البول، کس سے بچو؟ پیشاب سے۔ ہاں، استنزہوا من البول، پیشاب سے بچو۔ فإن عامة عذاب القبر منہ، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے، پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں کے نہ بچنے کی۔ ابھی ہمیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے ارادہ کرنا ہے، ہم پاک صاف رہیں گے، پیشاب کا خیال رکھیں گے، ہم مدرسے میں پڑھنے والے، سلیقہ لوگوں کو بتانے والے، ہم خود میلے رہیں گے، ناپاک رہیں گے۔ یلزم الاستبراء، یلزم الاستبراء قبل الاستنجاء، بولو، لازم، یلزم لازم ہونا، الاستبراء، استبراء لازم ہے استنجا سے پہلے۔ استبراء اور استنجا ہے۔ ارے وہ استنجا کاہے کا فائدے کا جس میں استبراء نہیں ہے؟ ارے پیشاب آپ نے پورا کیا نہیں، پانی تو لیا اور قطرے ٹپا ٹپ ٹپک رہے ہیں اور دھار لگی ہوئی۔ یلزم الاستبراء، استبراء ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ استبراء کس کو کہیں گے؟ اطمینان سے پیشاب کرنا۔ اور اسی طرح ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جب پاخانہ کریں تو پورا کا پورا کریں اور پوری کی پوری صفائی ہونی چاہیے۔ بعض مرتبہ احساس ہوتا ہے، کب معلوم؟ جب انسان کا پیٹ خراب ہو جائے، استنجا صحیح نہیں کرتا، بعد میں انڈر ویئر میں گندگی نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ زندگی کے سدھار کی باتیں ہیں۔ اور اس جگہ حتیٰ کہ اس سبق میں بتایا گیا وہاں جو بوند تک نہیں آنی چاہیے اتنا دھونا چاہیے، یعنی ہاتھ کو پاک کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس جگہ سے پاخانہ نکلتا اس جگہ اچھی طرح پاکی کرنی چاہیے، بو تک نہیں رہنے چاہیے وہاں۔ یہ سارے یہ جو کتابیں میں پڑھایا جاتا ہے صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے، یہ عملی زندگی کی یہ باتیں ہیں۔ والاستبراء، استبراء کس کو کہتے ہیں؟ وہ اخراج، وہ نکالنا ہے۔ اخراج کس کو کہتے ہیں؟ خراجہ کس کو کہتے ہیں؟ نکلنا۔ اخراج نکالنا۔ خرجت من المدرسۃ، میں مدرسے سے نکلا، ولیکن اخرجت من المدرسۃ، لیکن مجھے مدرسے سے نکالا گیا۔ یہ ہوا اخراج ما بقی فی المحل من بول او غائط، دیکھیے پیشاب بھی پاخانہ ہے۔ ہوا استبراء کس کو کہے؟ وہ ہے نکالنا ما بقی من فی المحل، جگہ میں جو باقی ہے، یعنی پیشاب کی جگہ میں پیشاب، من البول، او غائط، پاخانے کی جگہ جو پاخانہ باقی ہے، وہ اخراج، اس نکالنے کو کہتے ہیں۔ استبراء پاکی حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، استبراء گندگی کو، چاہے وہ پیشاب ہو پاخانہ ہو، نکالنے کو کہتے ہیں۔ حتی یغلب علی ظنہ، یہاں تک کہ اسے غالب گمان ہو جائے، اسے گمان غالب ہو جائے۔ یغلب کہتے ہیں غالب ہونا، اکثر علی ظنہ، اس کا گمان، انہ لم یبق فی المحل شیء، اس جگہ میں کوئی چیز باقی نہیں، پیشاب کی جگہ پیشاب باقی نہیں، پاخانے کی جگہ پاخانہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ دروازہ ڈور لاک کر رہا ہے کوئی، اس کی وجہ سے آپ جلدی نکل گئے، نہ، اطمینان سے آپ کیجیے۔ ومن اعتاد، جو عادی ہو، اعتاد یعتاد عادی ہو، فی ذلک شیء، اس بارے میں کسی چیز کا عادی ہو۔ کیا معنی؟ بعض لوگوں کو کھنکارے بغیر پیشاب پورا نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو اٹھ کر بیٹھے بغیر پیشاب پورا نہیں ہوتا۔ ومن اعتاد، جس کو عادت ہو
یا جو عادی ہو فی ذلک شیئا اس بارے میں کچھ بھی فلیفعلہ اسے اس طرح کرنا ہے، یعنی کرنا چاہیے اسے اس طرح۔ اسی لیے ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے اس جگہ کھڑے ہو جائیے، پھر بیٹھ جائیے، پھر ٹیشو پیپر سے سکھائیے، پھر پانی کا استعمال کیجیے۔ بچپن سے اگر آپ ایسا پاک رہیں گے، آپ کے اچھے خصائل، آپ کے اچھے عادات پیدا ہوں گے، آپ بڑے ہوں گے تو اس کا بہت خیال رکھیں۔ عام طور پر یہ مسائل کو بہت سرسری طور پر بتا کے گزر جاتے ہیں، باریکی انداز میں بتائیں نہیں۔ حضور کیا کہتے تھے؟ انما انا لکم مثل الوالدی، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ باپ کیسے سکھاتا ہے؟ بیٹا یہ صحیح ہے، بیٹا یہ غلط ہے۔ ایسی ہی ہمیں یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ استبراء مدرسے میں پڑھ جاتے ہیں، 10 سال پڑھتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، تب بھی ہمیں اس کا خیال نہ رہے، اس سے بڑے دکھ کی بات اور کیا ہے۔ وَمَنِ اعْتَادَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، جس کو عادت ہو اس بارے میں کچھ بھی، فَلْيَفْعَلْهُ، فَلْيَفْعَلْهُ کون سا فعل ہے بتائیے؟ فعل امر ہے، غائب ہے۔ لیفعل لام طلب ہے، چاہیے کہ وہ اس طرح کا کرے۔ لیفعل فعل مضارع غائب کے پہلے لام طلب لگایا جاتا ہے، فعل امر غائب بن جاتا ہے۔ فلیفعلہ کقیام، قیام کے ذریعے، او مشی یا چلنے کے ذریعے۔ ٹیشو پیپر استعمال کریں، خالی چلتے رہیں گے تو کہاں لگے گا؟ کپڑوں کو لگے گا۔ چلنا مراد نہیں، ٹیشو پیپر کے ساتھ چلنا۔ اب یہ ذرا بے حیائی کی شکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو وہیں کہیں ایسی جگہ خیال رکھتے ہوئے حیا کا۔ جی، او تنح، او تنحنح، او تنحنح کس کو کہتے ہیں؟ تو تنحنح کھانسنا، بعض لوگوں کو کھانسنے سے بھی او غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہے، آپ کا کوئی تجربہ ہے، آپ اس تجربے کا استعمال کریں، مگر آپ کو استبراء کرنا ہے قبل الاستنجا۔ استبراء کس کو کہیں گے؟ ٹنکی کو خالی کرنا استبراء کہلاتا۔ اب استنجا کس کو کہتے ہیں؟ بڑا اس میں تفصیل ہے۔ اما الاستنجاء ففیہ تفصیل، اب دیکھیے استنجا میں کیا ہے؟ استبراء تو سمجھ میں آیا، اب استنجا میں ذرا تفصیل ہے۔ اذا تجاوزت النجاست المخرج، جب نجاست آگے بڑھ جائے مخرج سے، سمجھ میں آیا؟ وکانت اکثر من قدر الدرہم، اور وہ جو نجاست مخرج سے آگے بڑھی ہے، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، پیشاب کی ایک نکلنے کی جگہ ہے، پاخانے کی ایک نکلنے کی جگہ، وہ مخرج ہے۔ اس مخرج سے نجاست تجاوز کر جائے، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، اوپر نیچے، جہاں بھی بڑھ جائے۔ اذا تجاوزت النجاست المخرج وکانت اکثر من قدر الدرہم، درہم کے درہم سے زیادہ تھی، افترض غسلها بالماء، اب پانی کے ذریعے غسل کرنا فرض ہو جائے۔ ولا تجوز معها الصلاۃ، اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہو۔ مثال کے طور پر پیشاب کے مخرج کی جگہ سے 1 درہم سے زیادہ پیشاب آگے بڑھ چکا ہے، آپ کے ذمے فرض ہے، بھئی 1 روپیے سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور گویا کہ آپ کے پیشاب کی جگہ کو لگا ہے۔ اسی طرح پاخانہ اس جگہ کے اطراف کو 1 درہم سے زیادہ بڑھ چکا ہے، آپ کے ذمے افترض، فرض کیا گیا ہے غسلها، اس کا غسل کرنا، اس کے بغیر نماز جائز نہیں ہوگی۔ آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز جائز نہیں ہوگی۔ یہ 1 درہم سے زیادہ کی بات۔ اذا تجاوزت النجاست المخرج، جب نجاست مخرج سے تجاوز کرے، کتنی؟ وکانت قدر الدرہم، وہ درہم کے بقدر تھی۔ وجب، واجب ہے، گویا واجب ہونے کا معنی بھی فرض ہی ہے، فرض اور واجب قریب قریب ہیں، زیادہ دور نہیں۔ وجب ازالتها بالماء، یہاں واجب کا لفظ استعمال، وجب ازالتها بالماء، پانی کے ذریعے اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے۔ اذا لم تتجاوز النجاست، اگر نجاست زائل تجاوز نہ کرے المخرج، مخرج سے، فالاستنجاء سنت، استنجا کیا ہوگا؟ اب ہمیں 3 باتیں سامنے ہیں۔ استنجا فرض کب ہے؟ درہم سے زیادہ نجاست بڑھی ہے۔ استنجا واجب کا ہے؟ درہم کے بقدر نجاست بڑھی ہے۔
درہم سے کم بڑی ہے سنت ہے، لیکن سنت کا معنی یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ. یجوز فی الاستنجاء ان یقتصر علی الماء، پڑھیے. يجوز في الاستنجاء ان يقتصر على الماء. اب یہ تفصیل سننے کے بعد ہمیں صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ آپ صرف پانی کے ذریعے بھی استنجا کر سکتے. دیکھیے پیشاب پورا نکل گیا، پاخانہ پورا نکل گیا، اب صفائی کرنا ہے. صفائی کی دو شکلیں، ایک ہے پتھر اینٹوں کا استعمال کر کے، پتھر کا استعمال کر کے. آج کل کے زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹیشو پیپر کا استعمال کرنا. کیا کرنا ہے؟ کریں گے؟ ہاں کریں، اس کو عادت بنا لیں ابھی سے، بچپن سے. تو یجوز فی الاستنجاء ان یقتصر علی الماء. اب پیسے لگیں گے اس کے لیے، پاک رہنے کے لیے پیسے لگیں گے. یہ استنجا کے پیپرز رہتے ہیں ہمارے جیبوں میں. یجوز فی الاستنجاء ان یقتصر علی الماء. اقتصر یقتصر کہتے ہیں اکتفا کرنا، کافی ہونا. جائز ہے استنجا میں کہ وہ اقتصار کرے. کیا کرے؟ اکتفا کرے، کافی ہے اس کے لیے پانی پر. کذا یجوز ان یقتصر علی الحجر او نحوہ. اسی طرح پتھر پر بھی اختصار کرنا جائز ہے. آپ ٹیشو پیپر استعمال کیے، جائز ہے. ما لم تبلغ النجاست قدر الدرہم، لیکن شرط ہے کہ نجاست درہم کے بقدر مقدار سے آگے نہ بڑھی ہو. اگر بڑی ہے تو ولیکن الغسل بالماء احسن، لیکن یہاں بھی ڈھیلا استعمال کرنے، ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے باوجود پانی کا استعمال کرنا بہتر ہے. والافضل ان یمسح بالحجر او نحوہ. افضل کیا ہے کہ مسح کرے. مسح کرنے کا معنی پوچھنا پتھر کے ذریعے یا اس کی چیزیں. اور نحوی سے مراد ہمارے زمانے ٹیشو پیپر ہے اولاً پہلے. تو اگر ڈھیلے سے ہم سکھائیں گے پیشاب کو، ثم یغسل بالماء، پھر پانی کے ذریعے دھوئیں. تو اگر ٹیشو پیپر پہلے استعمال کریں گے پھر پانی استعمال، لأنه ابلغ فی النظافت، اس لیے یہ نظافت میں زیادہ مبالغہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ کو پاکی میں مبالغہ کرنے والے پسند ہیں. تو میں بھی ایسے لوگوں میں بنوں گا جو اللہ کو پسند ہے. آسان عمل ہے، کوئی بری بات نہیں. بچپن سے شروع کیجیے عمل کرنا، جب جب عمل کریں گے آپ مجھے یاد کریں گے. یستحب ان یستنجی بثلاثۃ احجار، مستحب ہے استنجا میں 3 پتھروں کا استعمال کرنا. اب 3 ایک مرتبہ میں ڈھیلے لے جائیں گے تو ہوگا کیا؟ اب ایک مرتبہ استنجا کے لیے 100 لوگ گئے ہیں اور 3 ڈھیلے لے کر گئے، ہو گئے 300 ڈھیلے. ہاں تو وَيَجُوزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى حَجَرَيْنِ أَوْ عَلَى حَجَرٍ وَاحِدٍ. 2 ڈھیلوں پر بھی، 2 پتھروں پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، جائز ہے. ایک پتھر پر بھی جائز ہے. اذا حصلت النظافت به، جبکہ اس ایک سے بھی پاکی حاصل ہو. اذا فرغ من المسح بالحجر، جب آپ مسح سے فارغ ہو، پتھر کے لگا کر پتھر کے ذریعے مسح کرنے سے فارغ ہو. غسل یدہ اولا، آپ پہلے اپنا ہاتھ دھو لیں. ثم غسل المحل بالماء، محل ہے وہ، پھر محل کو جگہ، محل کی جگہ کو پانی کے ذریعے پاک کر لیں. وَنَظَّفَ الْمَحَلَّ تَنظِيفًا، اب جگہ کو کیسا دھونا ہے؟ دیکھیں، پیشاب کی جگہ کو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، پاخانے کی جگہ کو جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے. وَنَظَّفَ الْمَحَلَّ تنظیفاً، اچھی طرح دھوئیں، حتیٰ تنقطع الرائحة، یہاں تک کہ بو ختم ہو جائے. وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ، جب آپ استنجا سے فارغ ہوں، غسل یدہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. وَدَلَكَهَا، اور رگڑیں، دلکن، اچھی طرح رگڑیں. دلک یدلک کو رگڑنا. اب ہمارے یہاں زمانے میں رگڑنے کی ضرورت نہیں، اب صابن کا استعمال کرنا ہے. اب یہ عادت بھی بچپن سے استعمال، آپ پاخانہ کر کے آئے اور بو پاخانے کی جگہ میں بھی ہے اور ہاتھ میں بھی ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں اور صفائی کی علامت نہیں. حتی تزول الرائحہ، یہاں تک کہ بو بھی ختم ہو جائے. یہ سبق بہت اہم ہے زندگی کے لیے، یاد بھی رکھنے کا ہے اور عمل بھی کرنے کا ہے. مجھے امید ہے آپ ان باتوں پر عمل کریں گے. اگر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو.
وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔